أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। आमीन। ये किताब अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की गई है। हमने आसमान और जमीन को और जो कुछ इनके दरमियान है हिकमत के साथ और एक मुकर्ररा वक्त तक के लिए पैदा किया है। और जो लोग काफिर हैं उनको जिस चीज से डराया जाता है वो उससे मुंह फेर लेते हैं। ऐ पैगम्बर उनसे कहो कि भला देखो तो जिन चीजों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो जरा मुझे भी तो दिखाओ कि उन्होंने जमीन में कौन सी चीज पैदा की है या आसमानों में उनकी शिरकत है। अगर सच्चे हो तो इस कुरान से पहले की कोई किताब मेरे पास लाओ या पैगम्बरों के इल्म में से कुछ मनकूल चला आता हो तो उसे पेश करो। और उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह के सिवा ऐसे को पुकारे जो क़यामत तक उसे जवाब न दे सके और उनको उनके पुकारने की भी खबर न हो। और जब सब लोग जमा किए जाएंगे तो वो उनके दुश्मन हो जाएंगे और वो उनकी इबादत ही से इनकार कर बैठेंगे।
और जब उनके सामने हमारी वाज़ेह आयतें पढ़ी जाती हैं तो काफिर लोग हक के बारे में, जबकि वो उनके पास आ चुका, कहते हैं कि ये तो सरीह जादू है। क्या ये कहते हैं कि पैगंबर ने इस कुरान को अपनी तरफ से बना लिया है? अरे पैगंबर उनसे कह दो कि अगर मैंने इसको अपनी तरफ से बनाया है तो तुम अल्लाह के सामने मेरे बचाव के लिए कुछ इख्तियार नहीं रखते। वो इस गुफ्तगू को खूब जानता है जो तुम कुरान के बारे में करते हो। वही मेरे और तुम्हारे दरमियान गवाह काफी है और वही बख्शने वाला और मेहरबान है। अरे पैगंबर उनसे कहो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया हूँ और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा। मैं तो सिर्फ उसी की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास वही आती है और मैं तो सिर्फ साफ साफ डराने वाला हूँ। ऐ पैगंबर उनसे कहो कि भला देखो तो अगर ये कुरान अल्लाह की तरफ से हो और तुमने इससे इनकार किया और बनी इसराइल में से एक गवाह इसी तरह की एक किताब की गवाही दे चुका और ईमान ले आया और तुमने सरकशी की तो तुम्हारे जालिम होने में क्या शक है। बिलाशुबा अल्लाह जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها فحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. اور کافر ایمان والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر یہ دین کچھ بہتر ہوتا تو یہ لوگ اس کی طرف ہم سے پہلے نہ دوڑ پڑتے، اور جب ان لوگوں نے اس قرآن سے ہدایت نہیں پائی تو ان قریب کہیں گے کہ یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے، اور اس قرآن سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی جو لوگوں کے لیے رہنما اور رحمت تھی، اور یہ کتاب اس کی تصدیق کرنے والی اور عربی زبان میں ہے تاکہ ظالموں کو ڈرائے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اس کا بدلہ ہوگا جو وہ لوگ دنیا میں کرتے تھے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا کہ اس کی ماں نے اس کو بڑی مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا اور بڑی مشقت کے ساتھ اس کو جنا، اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے اور 40 برس کو پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار تجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ میں نیک کام کروں جن کو تو پسند کرے، اور میری اولاد میں بھی میرے لیے صلاحیت پیدا کر، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے ہم درگزر کریں گے، اور یہی جنت والوں میں ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا جاتا تھا۔ اور جس شخص نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ دکھ ہے تم پر، کیا تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ میں زمین سے نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے تھے اور لڑکے سے کہتے تھے کہ کم وقت ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے حق میں بھی ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا قول پورا ہو کر رہا جو ان سے پہلے جن اور انسان گزر چکے ہیں۔ بے شک یہ نقصان اٹھانے والے تھے اور سب کو ان کے اعمال کے لحاظ سے درجے ملیں گے، اور غرض یہ ہے کہ اللہ ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیاوی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، بس آج تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی بسبب اس کے کہ تم زمین میں ناحق سرکشی کرتے تھے اور بسبب اس کے کہ تم بدکار تھے۔ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ آلِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَىٰ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ
يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور اے پیغمبر عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں عذاب الہی سے ڈرایا، اور ان سے پہلے اور پیچھے بھی بہت سے ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے ہیں، اور کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو؟ تو اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اسے ہم پر لے آؤ۔ ہود نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور میں جو احکام دے کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم نادانی کرتے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل ان کی وادیوں کی طرف آ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا، نہیں بلکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی ہوا جس میں دردناک عذاب ہے، وہ ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے برباد کر دیتی ہے۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے کہ بجز ان کے مکانوں کے اور کچھ نہ دکھائی دیتا تھا۔ اسی طرح ہم گناہ گاروں کو سزا دیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے عاد کو ان باتوں میں قدرت دی تھی جن میں تم کو قدرت نہیں دی، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، اور نہ ان کی آنکھیں، اور نہ ان کے دل، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ اور تمہارے آس پاس کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں ظاہر کر دی تاکہ وہ ہماری طرف رجوع کریں۔ تو جن کو ان لوگوں نے تقرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا اپنا معبود بنا لیا تھا، انہوں نے کیوں ان کی مدد نہیں کی، بلکہ وہ ان کے سامنے سے گم ہو گئے،
اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور یہی وہ افترا کرتے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے بہت سے جنوں کو تمہاری طرف متوجہ کیا کہ وہ قرآن سننے لگتے تھے، تو جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ پھر جب قرآن کا پڑھنا ختم ہو چکا تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس ہو گئے کہ عذاب الہی سے ان کو ڈرائیں۔ وہ کہنے لگے کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے، جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرتی ہے اور دین حق اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ، اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو قبول نہ کرے گا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا اور نہ اللہ کے سوا کوئی اس کا کارساز ہوگا۔ یہی لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ جس اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں؟ بلا شبہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جس روز کافر دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یہ حق ہے۔ ارشاد ہوگا کہ کفر کے بدلے میں عذاب کے مزے چکھو۔ بس اے پیغمبر تم صبر کرو جس طرح اور بلند ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں، اور ان کے عذاب کے لیے جلدی نہ کرو۔ جس دن وہ اس عذاب کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں صرف گھڑی بھر دن کے برابر رہے تھے۔ یہ قرآن ایک پیغام ہے تو وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا
اس پر بھی ایمان لائے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، تو اللہ نے ان سے ان کے گناہ معاف کر دیے اور ان کی حالت درست کر دی۔ یہ اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا۔ اسی طرح اللہ لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے، تو اے مسلمانوں، جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو زندہ پکڑے جائیں ان کو مضبوط جکڑو، پھر اس کے بعد یا تو احسان رکھ کر چھوڑ دو یا کچھ مال لے لو، یہاں تک کہ لڑائی والے اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، لیکن اس نے چاہا کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ ہرگز ان کے عملوں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کی حالت درست کرے گا اور ان کو بہشت میں داخل کرے گا جس کی پہچان ان کو بتا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ ان کے اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے جو کچھ نازل فرمایا اس کو انہوں نے ناپسند کیا تو اللہ نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ تو کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ جو کافر ان سے پہلے تھے ان کا کیسا انجام ہوا؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کافروں کے لیے بھی اسی طرح کی سزائیں ہیں۔ یہ اس سبب سے کہ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور بلا شبہ کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم۔
جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے بلا شبہ اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اور اے پیغمبر بہت سی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے زور و قوت میں کہیں بڑھ کر تھی، جس کے باشندوں نے تمہیں اس سے نکال دیا، ان کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ بس وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہو، کیا اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے برے اعمال اس کو آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں، اور جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں اس جنت کی حالت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں ایسے عمدہ پانی کی نہریں ہیں جو بو کرنے والا نہیں، اور اس میں دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شہد کی نہریں بھی ہیں، اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا یہ پرہیزگار ان کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی ہتھیلیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ اور اے پیغمبر ان لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو تمہاری طرف کان لگائے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر چلے جاتے ہیں تو جن کو دین کا علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہ اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں ان کو اللہ اور زیادہ ہدایت دیتا ہے اور پرہیزگاری کی توفیق دیتا ہے۔ تو یہ لوگ بس قیامت ہی کے منتظر ہیں کہ وہ ان پر اچانک آ پڑے، تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں، تو جب قیامت ان کے سر پر آ پڑے گی تو اس وقت ان کو نصیحت حاصل کرنا کہاں مفید ہوگا؟ تو اے پیغمبر یقین رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور تم اپنی خطا کی معافی مانگتے رہو، اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عورتوں کے لیے بھی بخشش مانگو، اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور رہنے سہنے کی خبر رکھتا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی صورت کیوں نہ نازل کی گئی، پھر جب واضح معنی کی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں جہاد کا ذکر کیا جاتا ہے تو اے پیغمبر تم ان لوگوں کو دیکھتے ہو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس طرح دیکھتے ہیں جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی بے ہوشی طاری ہو، تو ان کی بڑی خرابی ہے۔ مناسب کام تو فرما برداری اور اچھی بات کہنا ہے،
پھر جب جہاد کی بات پختہ ہو جائے تو اگر یہ لوگ اللہ سے سچے رہیں تو ان کے لیے بہتر ہو۔ تو تم سے یہی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم ملک میں خرابی کرنے لگو اور اپنے رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں؟ جو لوگ پیٹ دے کر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے راہ ہدایت ظاہر ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کے کاموں کو پسندیدہ کر دکھایا ہے اور ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ان لوگوں سے جو اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب سے بیزار ہیں کہا کہ بعض کاموں میں ہم تمہاری بات مانیں گے اور اللہ ان کے پوشیدہ مشوروں کو جانتا ہے۔ اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی جان نکالیں گے اور ان کے منہوں اور پیٹھوں پر ماریں گے۔ یہی سبب سے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس سے اللہ ناخوش ہے اور اس کی خوشی کو برا سمجھا تو اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ اللہ ان کے کینوں کو ظاہر نہیں کرے گا، اور اگر ہم چاہیں تو اے پیغمبر تم کو وہ لوگ دکھا دے بس تم ان کو ان کے چہروں ہی سے پہچان لو اور بلا شبہ تم ان کو ان کی گفتگو کے انداز ہی سے پہچان لو گے، اور اللہ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو معلوم کریں اور تمہارے حالات جانچ لیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا اور پیغمبر کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ان پر سیدھا راستہ ظاہر ہو گیا تھا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ ہونے دو۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکتے رہے اور پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔
تو اے مسلمانوں تم ہمت نہ ہارو اور دشمن کو صلح کی طرف مت بلاؤ اور تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال کو ضائع نہ کرے گا۔ دنیا کی زندگی تو محض کھیل اور تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری کرو گے تو وہ تم کو تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال طلب نہیں کرے گا، اور اگر وہ تم سے تمہارا مال طلب کرے اور تمہیں تنگ کرے تو تم بخل کرنے لگو اور وہ تمہاری ناگواری ظاہر کر دے۔ دیکھو تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے کوئی بخل کرنے لگتا ہے، اور جو بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے آپ سے بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء فغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر بے شک ہم نے تم کو ایک کھلی فتح دی تاکہ اللہ تمہاری سب اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور تم پر اپنا احسان پورا کر دے اور تم کو سیدھی راہ چلائے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد کرے۔ وہی تو ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں تسلی نازل فرمائی تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اطمینان اس لیے نازل فرمایا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جن کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اور اس لیے کہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ کے حق میں برے برے خیالات رکھتے ہیں، انہی پر مصیبت کا پھیر پڑے، اور اللہ ان پر غصہ ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔
اے پیغمبر جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص بیعت کو توڑ ڈالے تو توڑنے کا نقصان اسی کو ہوگا، اور جو کوئی اس بات کو پورا کرے جس کا عہد اس نے اس اللہ سے کیا ہے تو ان قریب اللہ اس کو بڑا ثواب دے گا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما جو دیہاتی لوگ پیچھے رہ گئے وہ عنقریب تم سے کہیں گے کہ ہم کو ہمارے مال اور اہل و عیال نے روک لیا تھا تو آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجیے۔ یہ لوگ اپنی زبان سے تو وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، ان سے کہہ دو کہ وہ کون ہے جو اللہ کے سامنے تمہارے لیے کسی بات کا کچھ اختیار رکھتا ہو۔ اگر اللہ تم کو نقصان پہنچانا چاہے یا تمہیں فائدہ پہنچانے کا ارادہ فرمائے، بلکہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے، بلکہ تم نے یوں خیال کیا کہ رسول اور ایمان والے اپنے گھروں کو کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دلوں کو اچھی معلوم ہوتی تھی اور تم نے برے برے گمان کیے اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے کہ ہمیں اجازت دو کہ تمہارے ساتھ چلیں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قول کو بدل دیں۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اسی طرح اللہ نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے نہیں فرمایا بلکہ تم حسد کرتے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ خود بہت کم سمجھتے ہیں۔ اے پیغمبر جو دیہاتی پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم عنقریب ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑائی کے لیے بلائے جاؤ گے،
ان سے یا تو تم جنگ کرتے رہو گے یا وہ اسلام لے آئیں گے، تو اگر تم اطاعت کرو گے تو تم کو اللہ اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم منہ پھیر لو گے جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو دردناک عذاب دے گا۔ نہ تو اندھے پر کچھ گناہ ہے اور نہ لنگڑے پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیمار پر کچھ گناہ ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو اللہ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور جو منہ پھیرے گا تو اللہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اے پیغمبر اللہ ایمان والوں سے خوش ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، اور جو خلوص ان کے دلوں میں تھا اس کو اللہ جانتا تھا۔ اس وقت اللہ نے ان پر اطمینان نازل فرمایا اور انہیں قریب میں ایک فتح عنایت کی اور بہت سی غنیمتیں بھی جو انہوں نے حاصل کی، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم ان کو حاصل کرو گے، بس یہ خیبر کی غنیمت تو تم کو جلدی دے دی اور حدیبیہ میں لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے۔ غرض یہ تھی کہ ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہو جائے اور اللہ تم کو سیدھے راستے پر چلائے۔ اور ایک فتح اور ہے جس پر تم نے قابو نہیں پایا، وہ اللہ کی قدرت میں ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ کسی کو دوست نہ پاتے اور نہ مددگار۔ یہی اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے۔ اور وہی تو ہے جس نے مکے کے قریب ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے
اس کے بعد کہ تم کو اللہ نے ان پر قابو دے دیا تھا اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روک دیا اور قربانی کے جانور کو اس کے حلال ہونے کی جگہ پہنچنے سے روک دیا کہ وہ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اور اگر کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مکے میں نہ ہوتی جنہیں تم جانتے نہ تھے اور لڑائی ہوتی تو تم انہیں پامال کر ڈالتے، پھر تم پر ان کے قتل کے سبب سے نادانستہ گناہ آ جاتا تو سب قصہ طے کر دیا جاتا، لیکن ایسا اس لیے نہیں کیا گیا تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کرے۔ اگر مسلمان چل گئے ہوتے تو بلا شبہ ہم کافروں کو دردناک عذاب دیتے۔ جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد کی اور ضد بھی جاہلیت کی تو اللہ نے اپنے پیغمبر اور ایمان والوں پر اپنی طرف سے اطمینان نازل فرمایا اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا اور وہ اسی کے مستحق اور اہل تھے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بے شک اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعے کے مطابق ہے کہ اللہ نے چاہا تو تم لوگ مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ ضرور داخل ہوں گے اور وہاں اپنے سروں کو منڈواؤ گے اور بال کتراؤ گے اور کافروں کا بالکل خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نہیں جانتے تھے اس کو اللہ جانتا تھا تو اس نے اس سے پہلے ہی قریب میں ایک فتح عنایت کی، وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کی کتاب اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کر دے اور اللہ گواہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو صحابہ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ اے مخاطب تو ان کو دیکھتا ہے کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں اور کبھی سجدہ کر رہے ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ سجدے کے اثر سے ان کے چہروں پر نشان نمایاں ہیں، ان کے یہی اوصاف تورات میں ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔ ان کی حالت مثل کھیتی کے ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر وہ اور موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی کہ کسانوں کو بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کا دل جلائے۔ اللہ نے ان صحابہ سے جو کہ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے بخشش اور بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا
أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کیا کرو اور جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو اس طرح ان کے روبرو زور سے کے رسول کے سامنے طبی آواز سے بولتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل تقوی کے لیے خاص کر لیے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ اے پیغمبر، جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم خود نکل کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی شریر آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرغوب کر دیا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو نفرت دی۔ ایسے لوگ اللہ کے فضل اور احسان سے ہدایت کی ہدایت کی راہ پر ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں میں سے
दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो ऐ मुसलमानों तुम उनमें सुलह करा दो। फिर अगर उनमें का एक फरीक दूसरे पर ज्यादती करे तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ रुजू करे। फिर जब रुजू कर ले तो दोनों फरीक में बराबरी के साथ सुलह करा दिया करो और इंसाफ को मलहूज रखो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों को दोस्त रखता है। मुसलमान तो आपस में सब भाई भाई हैं, तो अपने दो भाइयों में सुलह करा दिया करो और अल्लाह से डरते रहा करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरन मिनहुम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिलअल्क़ाब बि'सal इस्मुल फुसूक़ बअदल ईमान वमन लम यतुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير। قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون। قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم। يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين। إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون। ईमान वालों, न तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए, क्या जब है कि जिन पर वो हंसते हैं वो उन हंसने वालों से बेहतर हो, और न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, क्या जब है कि जिन पर वो हंसती हैं और उनसे बेहतर हो वो उनसे बेहतर हो। और न एक दूसरे को ताना दो और न एक दूसरे को बुरे नाम से पुकारो। ईमान लाने के बाद गुनाह का नाम लगना ही बुरा है, और जो इन हरकतों से बाज न आए तो वही जालिम है। ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह होते हैं। और एक दूसरे के तजस्सुस में न रहा करो, और न तुम में से कोई किसी की ग़ीबत करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? इससे तुम जरूर नफरत करोगे।
اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم سب میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو. بلا شبہ اللہ جاننے والا اور باخبر ہے. دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. ان سے کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے اور ابھی تک تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہ کرے گا. بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک نہیں کیا اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کیا. یہی لوگ سچے مسلمان ہیں. ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو؟ اور اللہ تو جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اے پیغمبر، یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ دکھایا بشرطے کہ تم سچے مسلمان ہو. بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والقرآن المجید بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم قرآن مجید کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ ایک عجیب بات ہے، بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر زندہ ہوں گے؟ یہ تو عقل سے بعید ہے. ہم
ان اجزاء کو جانتے ہیں جن کو مٹی کھا کھا کر کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ موجود ہے۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس دین حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، غرض وہ ایک الجھی ہوئی حالت میں ہے۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا اونچا اور بڑا بنایا اور ستاروں سے اس کو آراستہ کیا اور اس میں کہیں شگاف نہیں ہے، اور ہم نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگائی جو ذریعہ ہے بینائی اور دانائی کا ہر رجوع ہونے والے بندے کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی برسایا، پھر اس سے باغ لگائے اور کھیتی کا غلہ اگایا اور لمبی لمبی کھجوریں جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ بندوں کو روزی دینے کے لیے کیا ہے۔ اور اس پانی سے ہم نے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح قبروں سے نکلنا ہوگا۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور کنویں والے اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بن کے رہنے والے اور تبع کی قوم نے جھٹلایا، غرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تو میرا عذاب پورا ہو کر رہا۔ کیا ہم پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں اور بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں، کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور موت کی سختی قریب آ پہنچی جو برحق ہے۔ اے انسان یہی وہ چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہوگا، اور ہر شخص اس طرح ہمارے سامنے آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک چلانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ ہم کہیں گے کہ تو اس سے غافل تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے، اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو جہنم میں ڈال دو جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ پروردگار میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی راستے سے بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے سامنے مت چلو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی وعید بھیج چکا تھا۔ میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ یوم نقول لجہنم
جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد فأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کہ کیا تو ڈر گئی وہ کہے گی کہ کیا اور بھی ہے اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی کہ مطلق دور نہ ہوگی یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا یعنی ہر رجوع کرنے والے پابندی کرنے والے سے جو خدائے رحمان سے بغیر دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع ہونے والا دل لے کر آیا اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے اس بہشت میں ان کو سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی بہت کچھ ہے اور ہم نے ان سے پہلے کئی امتوں کے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو قوت میں ان سے بہت زیادہ تھے اور تمام شہروں کو چھانتے پھرتے تھے کیا کہیں بھاگنے کی جگہ ہے بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے بڑی نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو یا متوجہ ہو کر نصیحت کی طرف کان لگاتا ہو اور ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو جو کچھ ان میں ہے سب کو 6 دن میں پیدا کیا اور ہم کو کچھ تکان نہیں ہوئی تو اے پیغمبر جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کیا کرو اور رات کے بعد اوقات میں بھی اور نماز کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کرو اور سنو کہ جس روز پکارنے والا پاس ہی سے پکارے گا اور جس روز سب لوگ یقیناً اس چیخ کو سن لیں گے اور قبروں سے نکلنے کا یہی دن ہوگا بلا شبہ ہم ہی جلاتے اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے جس دن زمین مردوں سے پھٹ جائے گی اور وہ چھٹ پٹ نکل کھڑے ہوں گے یہ جمع کرنا ہمارے لیے آسان ہے یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں اور اے پیغمبر تم ان پر جبر کرنے والے نہیں بس جو ہماری وعید سے ڈرے اس کو قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم فالحاملات ذقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن
الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ان ہواؤں کی جو غبار اڑاتی ہیں پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں پھر حکم کے موافق تقسیم کرتی ہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور اعمال کی جزا و سزا ضرور ہونے والی ہے. قسم ہے آسمان کی جس میں راستے ہیں کہ اے اہل مکہ تم مختلف گفتگو میں پڑے ہو. اس سے وہی بات رہتا ہے جو پھیرا گیا ہو. اٹکل دوڑانے والے غارت ہو جائیں جو غفلت میں پڑے بھولے ہوئے ہیں. پوچھتے ہیں کہ جزا و سزا کا دن کب ہوگا. جس دن ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی شرارت کا مزہ چکھو. یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے. بلا شبہ پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے اور جو نعمتیں ان کا پروردگار ان کو دے گا ان کو لے رہے ہوں گے. بے شک وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے. وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے اور سحر کے وقت استغفار کرتے تھے اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق تھا. اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں نشانیاں ہیں. تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے سب کا معین وقت آسمان میں ہے. تو آسمان یہ بات اسی طرح برحق ہے جس طرح تم باتیں کرتے ہو. اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا.